صلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، اس کی لامحدود عنایات، اس کے بے حساب کرم، اس کی توفیق، اس کے اذن اور تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مقدسہ کے تصدق سے ہم دروس عرفان القرآن بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تیسری نشست میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم آج کے اس درس عرفان القرآن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں محترم المقام جناب احمد یاسین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور وحی ربانی کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثنا خوانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں محترم جناب حافظ محمد عقیل قریشی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ تمام حضرات درود پاک سے بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غم سے بھی راحتوں غم سے بھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ غم سے بھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر یا رسول اللہ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں،
جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، اور کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، اس میں احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اس میں احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہماری آج کی اس درس عرفان القرآن سے ہمارے مہمان مقرر خطیب حضرت علامہ مولانا محمد لطیف مدنی صاحب اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، اور تھوڑی ہی دیر تک وہ اس مسجد شریف میں تشریف لانے والے ہیں۔ دوستان مکرم، مشکات شریف باب المعجزات میں یہ بات روایت کی گئی ہے کہ ایک روز جمعۃ المبارک کے دن خطبے کے وقت ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قحط سالی کا وقت ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم پر بارش فرمائے۔ حضور منبر پر کھڑے کھڑے دعا فرماتے ہیں تو وہاں پر بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے روز جمعہ تک لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے۔ پھر وہی صحابی اس روز پھر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش بہت زیادہ ہو چکی، ہمارے مکان گرتے جا رہے ہیں، اب دعا کیجئے کہ بارش ہم پر نہ برسے۔ تاجدار کائنات نے اسی منبر پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ فرمایا، بادل پھٹ گیا، عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، اب بارش ہم پر نہ برسا، ہمارے آس پاس پر برسا۔ تاجدار کائنات کی زبان سے یہ کلمات ادا ہونے تھے کہ بارش اسی وقت تھم گئی۔ معلوم ہوا کہ بادلوں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ ارے حضرت ابو طلحہ کا ایک اڑیل گھوڑا تھا، تاجدار کائنات اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ گھوڑا تندرست ہوتا ہے، پھر کبھی وہ گھوڑا نہیں اڑتا۔ معلوم ہوا جانوروں پر بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا تناول کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے تاجدار کائنات کے سامنے جھوٹ بولا کہ میرا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پھر جا، آج سے واقعی بیکار ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہ آ سکا۔ معلوم ہوا کہ انسانی
آزاد کی حرکات و سکنات پر بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ ارے بحیرہ راہب نے دعوت دی، وہ دعوت ایک درخت کے سائے میں تھی، سایہ لوگوں سے بھر گیا۔ جب مصطفیٰ کریم اس دعوت میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جھکتا ہے، تاجدار کائنات پر سایہ کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا درختوں پر بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ ارے جب جانوروں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، بادلوں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، درختوں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، پتھروں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، انسانوں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، اور جب ولادت مصطفیٰ کا دن آتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں تاجدار کائنات سجدے میں جھک جاتے ہیں، ایک بادل آتا ہے حضور کو چھپا لیتا ہے۔ جب مصطفیٰ ظاہر ہوتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ محمد نے آج ساری کائنات پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ تو دوستان مکرم، اب میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب عابد فرید صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثنا خوانی کا شرف حاصل کریں۔ اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، مل کے پڑھیں یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، یہ چاندنی تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ چاندنی تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رخ حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، رخ حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہے جو روزے
کی حاضری کے لیے اسے غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسے غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے۔ نبی کی شان کریمی کو نہ ماننے والوں، نبی کی شان کریمی کو نہ ماننے والوں، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ کافری کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاحب ضلعی امیر تحریک منہاج القرآن ضلع رحیم یار خان سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف فرمائیں، اور میں محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد حبیب سہروردی صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف فرمائیں۔ اور حاضرین محترم، اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہمارے آج کے مہمان مقرر حضرت علامہ محترم المقام محمد لطیف مدنی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اختیارات مصطفیٰ کے موضوع پر درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد سید الکونین والثقلین
वल्फरीकैन मिन उर्ब व मिन अजमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासी अल करमी। हाज़रीन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा से खानपुर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में दुरूस इरफानुल कुरान में हाज़री की तौफ़ीक मिल रही है। तहरीक मिनहाजुल कुरान रहीम यार खां के अमीर मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहिब और जुमला कायदीन व कारकुनान मुअव्विनीन मस्जिद इंतज़ामिया सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रब्बे कायनात ने हमें ये तौफ़ीक अता फरमाई कि हम अपनी बिसात के मुताबिक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। दूर व नज़दीक से आए हुए ख़वातीन व हज़रात, जिस मौजू पर मैंने खिताब करना है, वाज़ करना है, दर्स देना है, वो है इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुसलमानों के अकीदे की भी बात है और मुसलमानों के इश्क की भी बात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो आया मुक़द्दसा मैंने पढ़ी है, सूरतुल हश्र है, आयत नंबर 7 है। रब्बे कायनात का इरशाद गरामी है, वमा आताकुमुर रसूलु, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें अता फरमाएं, फ़ख़ुज़ूहु, पस तुम ले लिया करो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे वो मना कर दें, रोक दें, फंतहू, उससे रुक जाया करो। वत्तकुल्लाह, और हमेशा रब्बे कायनात से डरते रहा करो। ये रब्बे कायनात का हुक्म अपने महबूब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, देता तो वो है जिसके पास कुछ हो, और रोकता भी वो है जिसके पास कोई इख्तियार हो। दुनिया में बड़े मामलात होते, आप उसी से मांगते हैं या उसी से लेते हैं, या वही आपको देता है जिसके पास कुछ होता है, और रोकता भी वही है जिसके पास कोई पार हो, ताकत हो।
تو اللہ جب کہہ رہا ہے اپنی مخلوق سے، قرآن پڑھنے والوں سے، مسلمانوں سے، کہ میرے رسول تمہیں کچھ دے دیں لے لیا کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جایا کرو، پتہ یہ چلا اللہ تب ہی اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ کچھ دیا ہے تو وہ دے سکتے ہیں، کسی سے روکنے کی طاقت ہے تو وہ روک سکتے ہیں، ورنہ رب ایسے ہی بات کر دیتا ہے؟ رب تو ایسے بات نہیں کرتا، رب تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اسے کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی ایسی بات کرے جو کچی ہو؟ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ دے دیں تو لے لیا کرو، اگر نہ دیں یا روک دیں تو رک جایا کرو۔ تو پتہ یہ چلا رب نے دے رکھا ہے اپنے محبوب کو، اور ساتھ ہی حکم فرما دیا واتقوا اللہ، اس بات کو قبول کر لینا اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا۔ اللہ رب العزت مالک ہیں، خالق ہیں، ساری کائنات اسی کے تصرف میں ہے، ساری کائنات کا ذاتی مالک وہی ہے، ساری کائنات کو بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہ رہا ہے۔ سورۃ الملک کی پہلی آیت پڑھیں تو رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات، نہایت پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے، جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے، ہر چیز پر وہ پوری طرح قادر ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، قادر وہی ہے، اس کے اختیارات ذاتی ہیں، اس نے کسی سے اختیارات لیے نہیں ہیں، اسے کوئی اختیار دیتا نہیں ہے، وہ کسی سے لیتا نہیں ہے، تو مالک وہ ہوا، قادر وہ ہوا، مالک وہ ہوا، قادر وہ ہوا۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ اپنے اختیارات کسی کو دے سکتا ہے؟ لے کوئی نہیں سکتا، لیکن وہ قادر ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی عطا فرمائے، وہ قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر وہ ہے، ہمارے معاملات کے اندر ہم جس چیز پر قادر ہوں، ملکیت ہو ہماری، تو ہم دے سکتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ دے سکتے ہیں۔ تو جب بندہ دے سکتا ہے، اللہ تو حقیقی مالک ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو رب کائنات مالک حقیقی ہے۔ رب کائنات نے اپنے اختیارات میں سے اپنے محبوب کو اختیارات دیے، اور اختیارات اتنے دیے کہ کائنات کے اندر رب کے بعد جتنے اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو اٹل بات ہے، مسلمہ بات ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب کائنات کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، رب کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ساری کائنات کی شانیں اعلیٰ ہیں، ساری کائنات کی شانیں عرفہ ہیں، ساری کائنات کی عزتیں اعلیٰ ہیں، ساری کائنات کی عظمتیں اعلیٰ ہیں، لیکن ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے بعد جو شان ہے، جو مقام ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، ان کو سنبھالنا جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے بعد
سب سے اعلیٰ ہے۔ یا صاحب الجمالو یا سید البشر میوں وجہک المنیری لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہیں اعلیٰ عظمت والے، اگر کسی کی شان ہے اعلیٰ تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شانیں عطا کی ہیں، یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا لیا، معراج کی رات عرش پر بلایا اور ساری کائنات نیچے رہ گئی۔ آقا بلندیوں پر چلے گئے، بشری بھی نیچے رہ گئے، نوری بھی نیچے رہ گئے، میرے مصطفیٰ اللہ کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے۔ رب کائنات نے فرمایا ثم دلا فتدلا فکان قاب قوسین۔ لوگوں سنو، میرے مصطفیٰ قوسین جتنے میرے قریب ہوئے، فرمایا قوسین کا فاصلہ سمجھ آتا ہے، اودنا میرے مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ کوئی مثل نہ ڈولندی، کوئی مثل نہ ڈولندی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولندی۔ اتنے اوپر چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تھے یا مصطفیٰ تھے؟ اور آواز آتی ہے اے میرے محبوب کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی۔ اے میرے محبوب پہلے علیہ علیہ کی صدا تھی، ادنو منی منی کی صدا تھی، اب ساری کائنات نیچے ہے، ساری طاقتیں نیچے ہیں، سارے اختیارات نیچے ہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی آغوش رحمت میں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب رک جا، تو دیکھتا نہیں تیرا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے، رب درود پڑھ رہا ہے۔ اتنی شانیں دے کر، اتنے مقامات دے کر رب کائنات نے حکم فرمایا سورہ النساء میں۔ رب کائنات نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں سنو، میرے محبوب کا مقام یہ ہے جس نے میرے محبوب کا حکم مانا گویا اس نے رب کے حکم کو مان لیا۔ پھر دوسری آیت میں سورہ النساء ہی میں 59 نمبر آیت ہے، والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم کی اطاعت کیا کرو۔ اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا۔ تو حکم اللہ نے کیوں کہا مانو؟ پتہ تو چلے نا کیوں کہا ہے اللہ نے۔ اس لیے کہا ہے کیونکہ حکم دینے کا اختیار اللہ نے محبوب کو عطا کیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا۔ پہلے فرمایا جو دے دے وہ لے لیا کرو، جس سے روک دے رک جایا کرو۔ پھر فرمایا جو حکم دے وہ اس کا حکم یعنی ان کا حکم نہ سمجھو، بلکہ میرے محبوب کے لب ہی لیں، اس بات کو رب کی بات سمجھا کرو۔ وما ينطق عن الهوى، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق کو، میرے محبوب کے لبوں کی جنبش کو، میرے محبوب کے بولنے کو، میرے محبوب کے حکم کو، میرے محبوب کے کہنے کو، میرے محبوب کے روکنے کو، میرے محبوب کے امر کو، میرے محبوب کے احکامات کو یوں نہ پھینک دینا کہ یہ کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہا ہے۔ فرمایا شکل تمہارے جیسی ہے، لباس بشر میں ہے، لیکن اللہ اپنے مصطفیٰ کی زبان پر بولتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار،
پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے کون کون سے، یہ قرآن بتائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون کون سے اختیارات ہیں؟ پہلے نمبر پہ پہلا جو اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اسے کہتے ہیں تشریحی اختیار۔ آسان کر دیتا ہوں، تشریح کا معنی ہے شرح کرنے والا، وضاحت کرنے والا، تفصیل بیان کرنے والا، تفسیر بیان کرنے والا۔ یہ پہلا جو اختیار اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے۔ لیکن تفصیل کہاں ہے؟ تفصیل تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں۔ حکم ہے، مجمل حکم ہے، اشارے ہیں، کنائے ہیں، حکم ہے، تفصیل تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ سورہ النحل 44 نمبر 44 آیت ہے۔ رب کائنات نے اس مقام کو، حضور کے اس مقام کو، اختیارات کے اس مقام کو بیان کیا، اس منصب کو بیان کیا، اس اعلیٰ سطح کے منصب کو بیان کیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نازل کرتے ہیں، اِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب آپ پر ذکر نازل کرتے ہیں۔ کون سا ذکر؟ یعنی قرآن نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم آپ پر ذکر نازل کرتے ہیں، قرآن نازل کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت فرما دیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے کیوں کہا لِتُبَيِّنَ، کیوں کہا بیان کر دیں؟ لِلنَّاس، لوگوں سے کیوں کہا؟ اس کا مطلب حضور کا یہ مقام ہے کہ قرآن مجید میں حکم جو آیا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کی تفسیر کرنی ہے، اس کی تفصیل بیان کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا نماز کیسے پڑھنی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے زکوٰۃ کتنی دینی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے حج میں کیا کیا واجبات، حج میں کیا کیا شرائط، حج میں کون کون سی چیزیں منع ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ محبوب آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ پھر فرمایا اسی آیت کے متصل ساتھ اسی آیت میں فرمایا مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، محبوب جو حکم اترے، جو حکم اترے اس کو آپ بیان کرتے چلے جائیں تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید میں ایک حکم ہے، رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بس ایک حکم ہے، نماز قائم کرو۔ رکھتے کہاں ہے قرآن میں؟ ہے ہی نہیں۔ بہت سی تفصیلات نماز کی ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ شرح کرنے والا جو منصب اور اختیار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہی ہے جو قرآن مجید کے النحل سے میں نے پڑھا۔ صحابہ نے قرآن پڑھا، صحابہ نے پڑھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر چلے گئے، در مصطفیٰ پر جا کے عرض کی یا رسول اللہ حکم تو ہم نے پڑھ لیا ہے، حکم تو ہم نے پڑھ لیا ہے، کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز پڑھتے کیسے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آقا نے فرمایا تم نماز اگر قرآن سے ڈھونڈنا چاہو گے تو تمہیں تفصیل نہیں ملے گی،
بس مجھے دیکھتے چلے جاؤ اور نماز پڑھتے چلے جاؤ. اگر نماز کی تصویر دیکھ لی ہے تو مجھے تکتے چلے جاؤ, مجھے تکتے چلے جاؤ. اب غور سے ذرا, آقا نے یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی, یہ نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھا کرو, یہ نہیں فرمایا. کما رأیتمونی اصلی, میرے آقا کو پتا تھا اور ہم پر آسان بھی کر دیا. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. حضور جیسی نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, آقا جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا. کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھی ہے, کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے محمد الرسول اللہ جیسی نماز پڑھی ہے. آقا نے کرم کر دیا, وضاحت فرما دی, فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. دنیا والوں, مسلمانوں, مومنوں اور روحانیت کے تاج پہننے والوں, سن لو, تم میرے جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں ہاں مجھے دیکھتے چلے جاؤ, میری اداؤں پہ عمل کرتے چلے جاؤ. بس جتنا جس کا ظرف ہے فیض لے سکتا ہے وہ لیتا چلا جائے. یہ بھی اللہ کے محبوب نے وضاحت فرما دی کہ نماز پڑھو جس طرح مجھے تکتے ہو. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نماز بھی میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. نماز بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. یا رسول اللہ میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے. یا رسول اللہ جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا. ذی وقار, نماز تو بڑی دور کی بات ہے. کرب و بلا میں جو حضرت امام حسین نے سجدہ کیا ایسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. پھر حضور کی نماز کی بات کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین ذی وقار, یہ پہلا جو منصب تھا حضور کے اختیارات کا وہ میں نے بیان کیا ہے کہ شرع کرنے والے, شریعت کے احکام کی شرع کرنے والے, وضاحت کرنے والے, تفصیل کرنے والے, تفسیر کرنے والے, بیان کرنے والے, ہمارے لیے قرآن مجید کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنے والے. دوسرا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا وہ یہ ہے تشریعی. پہلے میں نے ہاں سے کہا ہے, اب عین سے کہہ رہا ہوں. تشریعی جو حضور شریعت دینے والے, قانون دینے والے, صرف وضاحت ہی نہیں کرنے والے بلکہ قانون دینے والے, شریعت دینے والے, اپنی امت کو شریعت دینے والے اللہ کے حکم سے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں یہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا کہ حلال کرنا اور حرام کرنا یہ میں نے اپنے محبوب کو منصب عطا کیا ہے شریعت میں. یہ قرآن مجید کی آیت سنیں, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا لوگو یہ رسول کا منصب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کرتے ہیں. یحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور خبیث چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں. یہ جا کے قرآن مجید کا یہ مقام ہے سورۃ الاعراف 157 نمبر پہ. اب آ کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حاکم کہا, اور جو حاکم ہوتا ہے حکم دینے والا اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. یہ سورہ ہے النساء, آیت نمبر ہے 65. رب کائنات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
اے محبوب آپ کے رب کی قسم. انداز دیکھے, فرمایا فلا وربک, اے محبوب آپ کے رب کی قسم, وہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں ہر اس چیز میں جس میں اختلاف ہو گیا ہے. یعنی لوگوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں. فرمایا مومن وہ ہے جو اختلافات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لے, وہ مومن ہے, ورنہ وہ مومن ہو نہیں سکتا. اب سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. فرمایا اے مسلمانوں, اہل کتاب وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں جانتے, اے مومنوں ان سے جنگ کیا کرو. وقاتل الذین, ان سے لڑا کرو. یہ مسلمانوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے اور پوری امت کو کہا جا رہا ہے. حاضرین عزیز وقار, اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بھی کہا. اب حضور کو یہ مقام جو تشریحی ہے یہ کیسے انسان کی طرف آتا. قرآن مجید کا ایک حکم ہے سورہ نساء میں, فرمایا فَانْكِحُوا, نکاح کرو, مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو. آگے فرمایا مسنا, دو سے, وثلاثا, تین سے, ورباع, چار سے, یعنی 4 شادیوں کی اجازت دی اللہ رب العزت نے. یہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 3 میں حکم دیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اجازت دی ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ نے اجازت دی, یہ دل میں تھا ان کے, لیکن اللہ کے محبوب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں فاطمہ ہے تو کیا میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ بخاری شریف کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو نکاح نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم ہے 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4 سے کرو. یہ کس نے اختیار دیا مصطفیٰ کریم کو کہ حضرت علی کو روک سکے؟ یہ اللہ نے اختیار دیا. اے میرے محبوب آپ کو اختیار ہے, جائز چیز ہو اس کو حرام کر سکتے ہیں, جو حرام ہو اسے جائز قرار دے سکتے ہیں. یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, صرف محمد الرسول اللہ کے پاس ہے. حاضر محترم, کب کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا. 1400 سال گزر گئے, کیا حضرت علی شیر خدا کو پتا نہ تھا کہ جائز ہے؟ پھر پوچھا کیوں تھا؟ اس لیے پوچھا تھا کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہی قانون ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا کو ماننے والا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق کا حیا نہیں کرتا تو رب کائنات کا حیا بھی نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی جائز سے بھی منع فرما سکتے ہیں. آگے سنیں ذرا, سورۃ المائدہ, سورۃ المائدہ ہے آیت نمبر 3, فرمایا حرمت علیکم المیتہ. فرمایا لوگوں سنو, میت مردار جو ہوتا ہے, مردار وہ حرام ہے. یہ کیٹاگوریکل اللہ رب العزت کا ڈکلیریشن ہے, یعنی قانون ہے اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ. یاد رکھو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے تم پر کہ تم مردار کھاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھے,
میرے مصطفیٰ نے فرمایا مردار حرام ہے، مچھلی مر بھی جائے تو کھا لیا کرو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی چیلنج نہ کر سکا، بلکہ جو اختیار نہیں مانتا وہ بھی کھا رہا ہے۔ حاضرین دی وقار، جو اختیار میرے مصطفیٰ کا نہیں مانتا وہ بھی کھا رہا ہے، میرے خیال میں زیادہ کھا رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے حلال کی ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتہ، لوگوں مردار حرام ہے، لیکن میرا امتی مچھلی کھائے تو جائز قرار دے دیا گیا۔ نطق مصطفیٰ سے نکلا، زبان مصطفیٰ سے نکلا، حکم مصطفیٰ سے نکلا، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے اختیار دے رکھا ہے، پھر آپ کو روکے کیوں، آپ کہتے چلے جائیں۔ اختیار جو دیا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اب دیکھیں آگے، یہ ترمذی شریف ہے فی ابواب المناقب، مناقب میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی جنبی ہو جائے جنابت والا، اسے منع ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جنبی ہے، اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، اس پر غسل واجب ہے، غسل کر کے آئے پھر مسجد میں آئے۔ لیکن آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، محمد الرسول اللہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد جا سکتے ہیں، اور اگر ساتھ علی ہو تو وہ بھی مسجد جا سکتے ہیں۔ کائنات کا کوئی فرد نہانے کے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن حکم مصطفیٰ سے محمد الرسول اللہ آ سکتے ہیں یا علی آ سکتے ہیں۔ حاضرین دی وقار، جائے کہ جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کے محبوب کے اختیارات ہیں۔ اگر اختیارات کو نہ مانے تو میں کیا کروں بابا، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے، لکھے گئے جیسے پہلی امتوں کو لکھے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن روزے کا کفارہ جو ہم ادا کرتے ہیں، ٹوٹ جائے روزہ، تو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو حضور نے فرمایا ہے۔ لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، استثنائی صورت ہے کہ جسے چاہے کفارہ بھی معاف فرما دے۔ مدینہ کی سرزمین ہے، بخاری شریف کتاب الصوم، مدینہ کی سرزمین ہے۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا ہے تجھے، تو ہلاک ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں روزے میں تھا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے میں قربت کر بیٹھا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا قربت کر بیٹھا ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، جا غلام آزاد کر دے۔ یا رسول اللہ غلام تو میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کوئی لونڈی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھ لے۔ کہا یا رسول اللہ جب میں بھوکا رہتا ہوں تو میری تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اب لاڈ سننے ہے ذرا اور بات سننی ہے۔ یا رسول اللہ اندھیرا آ جاتا ہے، چلو بھی 60 مسکینوں کو جا کے کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا۔ آقا نے فرمایا وہ